أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سون مدنی ہو تیاری فلکات ستیا پروردگارے فلکات ستیا پروردگارے سون مدنی ہو تیاری فلکات ستیا پروردگارے فلکات ستیا پروردگارے جبریل آیا لے کے سواری جبریل آیا لے کے سواری اقصاچ جانے کر لو تیاری اقصاچ جانے کر لو تیاری نبیان لاڑا ہو یا تیاری فلکات ستیا پروردگارے سون مدنی ہو تیاری فلکات ستیا پروردگارے مسجد اقصی نبیان دی بیڑے مسجد اقصی نبیان دی بیڑے اج رات یانا بیان دے بیڑے اج رات یانا بیان دے بیڑے امامت کرانی ساڈی سرکارے فلکات ستیا پروردگارے فلکات ستیا پروردگارے فرشتے وصلے علا پہ پڑھتے فرشتے وصلے علا پہ پڑھتے برکتاری انتظار کرتے برکتاری انتظار کرتے جنت نو رب نے کیتا تیارے فلکات ستیا پروردگارے فلکات ستیا پروردگارے جبریل رک جا کہ نہیں جانا جبریل رک جا کہ نہیں جانا میں تھے میرے یار اج کلے امانا میں تھے میرے یار اج کلے امانا فجر نمازان لے ہو تیارے فلکات ستیا پروردگارے فلکات ستیا پروردگارے سون مدنی ہو تیارے فلکات ستیا
پروردگارے فلکات ستیا پروردگارے مختصر بندو صلاة اللہ اللہ تعالی الحاکمین دی برحمت کی دعوان پاک مرد مقام سنعباد اسلام نے دلاوت کی تک میری اللہ کا دعا ہے اللہ میں کہا اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رجب اسلامی مہینہ تو وہ مہینہ ہے جن کے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ معراج ایک معجزہ ہے اور معجزے اللہ نے پہلے بھی انبیاء کو عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ صرف نبیوں سے ظاہر ہویا کرتا ہے اور نبی خود بھی معجزے ظاہر نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر۔ انبیاء کے خاص اندر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر معجزات دکھا سکتے۔ اللہ کی طرف وہ حکم ہوئے گا، اللہ کی طرف وہ آرڈر ہوئے گا تو نبی اپنا معجزہ ظاہر کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزے عطا فرمائے سن اور ہاتھ سے پکڑنے والی سوٹی حضرت موسیٰ جن کے نال دیکھ لگا کہ کھڑے ہو جاتے سن، بکریاں چراتے گھر باندھی سی۔ فرعون کے دربار اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے جادوگر آئے، سارے جادوگر نے اپنا اپنا کمال دکھایا، اپنی اپنی چیزاں پھینکیاں میدان اندر ساتھ بن گئیاں۔ جناب موسیٰ پریشان ہوئے، اللہ میں کی کرا، فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، اے ہاتھ اندر پکڑن والی سوٹی کو سٹ دے۔ جب حضرت موسیٰ نے وہ سوٹی سٹی ہے، اتنا بڑا سانپ بنیا کہ سارے جادوگروں کے وہ سانپ کھا گیا، نکل گیا۔ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وہی سوٹی ہے آج فرعون حضرت موسیٰ کے پیچھے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کے دور میں نال حضرت موسیٰ کے بننے والے سمندر کے کنارے تک پہنچے، بڑے پریشان ہوئے، اللہ من کی کریے۔ پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، آگے پانی ہے۔ فرمایا موسیٰ کیوں پریشان ہو رہے؟ اپنی ایک سوٹی پانی تے مار دے، میں تینوں رابطہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے وہ بھی سوٹی پانی تے لگائی، اللہ نے راستہ عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ اپنے بننے والے نکلے، فرعون نے دیکھا کہ یہ راستہ بن چکا ہے، داخل ہوئے اسے راستے اندر دریا دی درمیان پر پہنچے نہیں۔ فرمایا موسیٰ پھر سوٹی پانی تیمار، پھر حضرت موسیٰ نے سوٹی دریا پر لگائی، پھر پانی چل گیا اور موسیٰ نے پیچھے آپ والے کافر اور فرعون اس سے پانی اندر غرق ہو کے مر گیا۔ یہ معجزہ ہے، اللہ نے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم بھی اسرائیل آ کر کے مردے کو زندہ کر لے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نے شخص دے اللہ کا نام لے کے دنیا آنکھا دے ہاتھ پھیر دے، اللہ انہوں بنائی عطا فرما دے۔ معجزات سن جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے سن،
اور نبی کوئی بھی نبی اپنی مرضی میں معجزہ نہیں دکھا سکا اپنی سب دعا کا پیار والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر معجزے عطا فرمائے. اور معجزات یہ بھی ایک معجزہ ہے، معجزہ معراج. اب اللہ رب العالمین نے قرآن میں توجہ کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں، اس معراج والے معجزے کا ذکر فرما رہے ہیں. تھوڑا جو پیچھے چلیے نا، اللہ نے ساتھ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑے ہی زیادہ معجزے عطا فرمائے ہیں. زیادہ معجزے اللہ نے دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ نے معجزے میرے پیغمبر نوازے ہیں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ فوت گیا، اندے گھر اندر اتنی پہلا جوان نے باپ فوت ہو گیا. باپ دنیا چھڑ کر کے چلا گیا. باپ والا سایہ اٹھ گیا نا. حضرت عبداللہ پریشانی دے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے. اے محبوب پیغمبر جی، اب دنیا کو چلا گیا ہے، باپ دنیا کو چلا گیا ہے نا، باپ فوت ہو گیا ہے. باپ دے سر تے قرضہ موت دے آتا سی، قرضہ موت دے آتا سی. اے نبی پاک جی، اے نبی پاک جی، میرے کو ایک چھوٹا جو باپ ہے، انہیاں کھجورا بالکل تیار ہے، باپ دا پھل بالکل تیار ہے، لیکن میرے باپ دا پھل بالکل تھوڑا ہے. قرض لینے والے زیادہ ہے، قرض لینے والے زیادہ ہے، قرض لینے والے زیادہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ پریشان نہ ہو، غم نہ کر، باپ دا پھل اتار لے، باپ دا پھل اتار لے، باپ دا پھل اتار کے ڈھیریاں بنا دیں، ڈھیر لگا دیں. جدو ڈھیر لگ جائے میرے کہہ دیں میں آ جاؤں گا. نبی پاک فرماتے ہیں میں جدو آ جاؤں گا اعلان کر دیں کہ جتنے بھی عبداللہ کو قرضہ دینے آج عبداللہ کے باپ اندر ہم سارے کا قرضہ ادا ہو جائے گا، سارے کا قرضہ اتر جائے گا، سارے کا قرضہ میں اتار دیا گا. انہیں باپ کا پھل اتاریا، کھجورا اتار لیا، ڈھیریاں لگا دیا، ڈھیریاں بن گیا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام اندر دوسرے لوگاں اندر اعلان کر دیتے جنہیں بھی کر ڈالے میرے باپ کے سر سے جتنا بھی کر لے آج ہے میرے باپ اندر لوگ مذاق کر لگے. چھوٹا جواب قرضہ سارے دے دیا گل کر رہے. نبی پاک والا آ کر کے کہتے ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اے نبی پاک جی، اے نبی پاک
جی اے نبی پاک جی کھجوراں دا باغ جڑے کھجوراں اگا لائیاں نے کھجوراں اتر گئیاں نے آؤ نا میرے نال آ جاؤ میرے نال آ جاؤ میرے باغ اندر آ جاؤ میرے باغ اندر آ جاؤ قرضدار لین لگا کے کھڑے نے میرا قرضہ ادا کر دیو قرضہ اتار دیو آگے نبی پاک باغ اندر آ کر کے بیٹھتے نے نبی پاک فرماتے نے اے قرضدارو لین اندر لگ جاؤ نا کسی کو دھکا نہیں دینا کسی نے زیادتی نہیں کرنی کسی نے اگے نہیں نکلنا کسی نے پریشان نہیں کرنا باری باری آتے جاؤ اپنا باپ اپنا قرضہ وصول کرتے جاؤ نا صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اپنے ہتھاں قرضداروں قرضہ دینا شروع کر دیا قرضدار آ رہے ہیں قرضہ لے رہے قرضدار آ رہے ہیں نبی پاک اپنے ہتھاں تول کے دیتی جا رہے ہیں میں دسنا چاہتا ہوں معجزہ مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک قرضداراں قرضہ دے رہے قرضدار کر رہے عبداللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بیان کرتے ہیں سارے قرضداراں دا قرضہ اتر گیا سارے قرضداراں نبی پاک نے انہاں دا قرض ادا کر دیتا ہے کہ جڑے ڈیر میں کھجوراں نے لگائے سن انہاں ڈیراں تو ایک کھجور بھی کم نہیں تھی جڑے ڈیر میں کھجوراں نے لگائے سن انہاں تو ایک کھجور بھی کم نہیں اینو معجزہ ہے اے معجزہ ہے میرے پیغمبر دا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جاؤ میں پیچھے رہ کے جاوا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اور صحابہ کرام خندق دے موقع تے خندق کھٹ رہے صحابہ بھی بھوکے نے نبی پاک بھی بھوکے نے کئی دن گزر گئے کھانوں کو بھی نہیں ملیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک صحابی آ گیا آ کر کے کہتے ہیں نبی پاک جی آپ نے جسم تو کپڑا اٹھایا تے دکھا رہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ویکھا تے صحیح بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بننا پیا ہے بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بنیا ہوا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی کیوں پریشان ہو رہے ہیں کیوں غم کا گھیرا نبی پاک نے اپنا قمیض اٹھایا ہے اپنا قمیض اٹھایا ہے آپ نے پیٹ تو جڑا کپڑا ہٹایا ہے نبی پاک کی طرف ایک صحابی پیش دینا نبی پاک نے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ سے دو پتھر بننے ہوئے ہیں صحابہ پریشان ہوئے ہیں صحابہ بڑے پریشان ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک دی وجہ تو پیٹ سے دو پتھر بننے ہوئے ہیں دو پتھر بننے ہوئے ہیں سارا منظر سارا واقعہ حضرت عبداللہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں حضرت جعفر نے جو دیکھا نبی پاک نے بھوک دی وجہ تو پیٹ سے دو پتھر بنے آئے جلدی نال گھر دوڑیا جا کر کے ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیتا کچھ چوہا دا آٹا تیار کیا آ کر کے نبی پاک کو کہتا ہے اے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دو چار صحابہ نال لو آ جاؤ نا کھانا تیار ہے آ کر کے کھانا کھا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون ہے ایک پوری دنیا کا سردار ہے ایک محمد
رسول اللہ یہ پوری کائنات کا سردار ہے، یہ پیران دا پیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ وہ پیر ہے جڑا اپنے بارے اندر نہیں سوچدا، یہ دنیا دے اپنے مریداں دے بارے اندر پہلے سوچ لے، یہ وہ پیر ہے جڑا آپ مریداں دے نال بیٹھ کے کھانا کھان والا، پہلے مریداں نوں کھان والا، بعد اندر آپ کھان والا، نبی پاک نوں اجابت نے آگے گئے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چار صحابہ بلا لو، آ جانا کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ صحابہ کرام دستے ہیں نبی پاک نے 1400 صحابہ دے اندر اعلان کر دیتے، اے 1400 صحابہ کی جواب اب جابر دی طرف ساری دعوت دے، اب جابر دے گھر سے کھانا کھانے واسطے جا رہے ہو۔ صحابہ کرام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر کھانا کھانے واسطے تیار ہو گئے۔ جابر پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، گھر دوڑے جلدیاں گھر والی تے کول پہنچے، فرمایا گل کی ہے، بڑے پریشان ہو رہے ہو، بڑے غمزدہ ہو رہے ہو، گل کی ہے، رولا کی ہے، دسو تے صحیح نا کی بن گیا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ فرمایا اللہ والی ہے، میں جا کے نبی پاک کے دو چار صحابہ کو لے آ کے کھانا کھا لو۔ نبی پاک نے 1400 صحابہ دے اندر اعلان کر دیتے، جابر دے گھر کھانا کھان جانے، چلو نا سارے صحابہ اندر اعلان کر دیتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ دے لشکر اندر اعلان کر دیتا گیا، فرمایا تسی جا کے نبی پاک نو کی کیا سی، میں تے جا کے کیا سی، دو چار صحابہ نو نال لے کے آ کے کھانا کھا لو۔ فرمایا پھر پریشان نہ ہو، پھر غم نہ کرو، پھر ٹینشن لینے دی ضرورت کوئی نہیں ہے، تسی جا کے دو چار صحابہ دے گئے، آپ دیو صحابہ نو، آپ دیو 1400 دے لشکر نو، آپ دیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کھانا جانے، کھوان والا جانے، پھر کھان والے جانے، آگے 1400 صحابہ دے لشکر اندر نبی پاک آگے آ کر کے اپنا دعا پہ تمل جابر نے ہڈیاں دے اندر ڈالیا، آٹے اندر ملایا، صحابہ دیا قدارہ پڑے گیا۔ نبی پاک نے صحابہ کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، کھانا کھا رہے، صحابہ کرام آ رہے، کھانا کھا رہے، صحابہ کرام آ رہے، کھانا کھا رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں بڑا پریشان سا، نبی پاک آئے 1400 صحابہ نے لشکر کو کھانا کھلا دیا، میں بھی کھا لیا، گھر والے بھی کھا لیا، نبی پاک نے بھی کھا لیا۔ یقین دیکھئے جڑا کھانا تیار کیتا سی 5-7 بندیاں واسطے، اس کھانے اندر ایک محسوس ہو رہے جی میں اللہ نے اس کھانے اندر بھی برکت نازل کر دی ہے، اس کھانے اندر بھی جی میں اللہ نے برکت نازل کر دی ہے، کام وقت دی بجائے زیادہ ہوگا۔ معجزہ ہے میرے پیغمبر، انہوں معجزہ کیا جاتا ہے، اور کوئی نبی بھی اپنی مردی نہ معجزہ ظاہر نہیں کر سکیا۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا کے گزرے نے، ہر پیغمبر معجزے کا محتاج سی اللہ کی طرف، اللہ کی طرف حکم ہوتا سی، اللہ کے کبھی معجزے دکھا سکتا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ولید نامی شخص آیا نبی پاک دے کول، آ کر کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے میرے دل اللہ کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، تو کہتا ہے میرے دل اللہ کی طرف قرآن نازل ہوتا ہے، میرے دل اللہ کی طرف آیت نازل ہوتی ہے۔ اے آسمان تے چاند نظر آ رہے ہیں، اسے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے، دو ٹکڑے کر کے دکھا دینا، آسمان تے چاند دے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ
معجزہ نبی پاک نے اس انسان کے سامنے آسمان کی طرف انگلی اٹھائیے، چاند کی طرف اشارہ کیتے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کی طرف اشارہ کیتے، چاند دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے میرے پیغمبر کا، اس تو بڑا معجزہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرمائے، نبی میرے پیغمبر کا معجزہ ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ جس نے سیر کروائی عبدہ اپنے بندے کو، اپنے بندے کو سیر کروائی ہے نا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے حرمت والے گھر کو شروع کی طرح، اپنے برکت والے گھر کو شروع کی طرح، مسجد حرام کو مسجد اقصی کی سیر ایک اسراء کا لفظ یاد آتا ہے، یہ سیر میرے پیغمبر دی مسجد اقصی تک، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک اللہ نے میرے پیغمبر کو زمین کی سفر کروایا ہے نا، زمین کی سیر کروائی ہے نا، اس تو کہ مسجد اقصی کو کہ اللہ نے معراج کروائی ہے اپنے پیغمبر کو، آنا میں تھوڑا جتنا ہو رہا کہ دے کر کے جاوا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے سیر کروائی ہے مسجد حرام کو مسجد اقصی تک۔ نبی پاک نے قول جبریل آئے گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالی دے کر احترام فرما رہے ہیں، جبریل آیا پورا لے کے نبی پاک کو سوال کیتے، چلدیاں چلدیاں نبی پاک کو مسجد اقصی تک لے کے گئے، مسجد اقصی تک پہنچا دیے نا، مسجد اقصی تک جب پہنچے ہیں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے اتنے سوالات نبیاں دی جماعت موجود ہے، سوالات انبیاء مسجد اقصی اندر موجود ہیں، سوالات نبی مسجد اقصی اندر دارا بن کے صفا بنا کے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جبریل نبی پاک دے نال مسجد اقصی اندر داخل ہوئے ہیں، نبیاں پہ نظر پہ گئی، آدم جیسے عظیم نبی، موسیٰ کلیم اللہ جیسے عظمت والے نبی، عیسیٰ روح اللہ جیسے شان والے نبی، حضرت یوسف جیسے حسن و جمال والے نبی کھڑے ہیں، سارے نبی کھڑے ہیں، صفا بنیاں نے جواب انتظار ہوئے، نبی پاک نازل ہے، فرمایا جبریل اے نبی کیوں کھڑے ہیں، نبی کتنے انتظار کرے، فرمایا اے محبوب پیغمبر جی انہاں دو رکعت نماز ادا کرنی ہے، دو رکعت نماز انہاں نبیاں نے ادا کرنی ہے، فرمایا اے جبریل دس نہیں سینا نماز پڑھتے کیوں نہیں، کیوں نہیں ادا کر رہے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں کو اپنے امام کا انتظار ہے، اپنے امام کے منتظر ہے، فرمایا پھر دادا امام کو نے اور کرنا تھوڑا جا تھوڑی جی توجہ کرنا تھوڑا جا دل دیا گہرائیاں سوچتے سیدہ میں پیغمبر دعا تو پہلے سوال کرنیا بڑیاں عظمتہ والے بڑیاں شانہ والے بڑے مقام والے بڑیاں فضیلتہ والے بڑے اعلیٰ رتبے لے کر قیام والے رب نے گلہ کرنے 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 والے نبی بھی موجود ہے جنہوں اللہ نے آپ
اپنے ہتھیار گھڑ کے بنائے خلقت بھی ہدیہ حضرت آدم جیسے عظیم نبی ملے حضرت یوسف جیسے حسن و جمال والے حضرت موسیٰ حبیب اللہ جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسے عظمت والے شان والے مقام والے نبی بھی موجود ہے جبریل کی گھر کے لیے جبریل نے نبی پاک نے کیا نا نماز پڑھتے کیوں نہیں اللہ کے امام نے جبریل نے نبی پاک نے کندھے تو پکڑے مسلح سے کھڑا کر دیے فرمایا محبوب پیغمبر اے سوا لاکھ انبیاء آج تھے اکٹھے کیتے گئے اس سوا لاکھ نبی آج تھے جمع کیتے گئے تھوڑی اقتدام کر دو رکعت نماز پڑھن واسطے سارے نبی آج تھے تھوڑی اقتدام کر تھوڑی امامت کر دو رکعت نماز پڑھن واسطے جمع کی ساڑھے پیغمبر کی شان اللہ نے سانو تصدیق سانو اس سے کہانیاں سنان کی ضرورت ہے اسی اپنے پیغمبر نبی کی شان اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والیاں گلاں دساگی اسی لوگاں کو کس سے کہانیاں نہیں سناواں گے اسی نبی پاک کی شان کو سنان واسطے کندے تے محتاج نہیں سردیاں تے محتاج نہیں اسی نبی پاک کی شان کو سنان واسطے ڈولا تے محتاج نہیں اسی نبی پاک کی شان کو سناواں گے اللہ کے قرآن کو سناواں ساڈا نبی تے اوتھے پہنچے جتھے کوئی نبی آ نہیں سکے اور اللہ نے مقامے دے دیتے سوا لاکھ نبی پیچھے نے آگے کھڑے بیان کر تجھے یتیم پیغمبر کھڑے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اعلان فرمائے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرمائے اپنے پیغمبر کی شان کا ذکر فرمائے کون ہے میرا نبی کون ہے میرا نبی اللہ اپنے پاک نبوت کا اظہار کر دینا آدھی شان والے ارشاد جان والے آدھی شان والے ارشاد جان والے شان تیری بھلے بھلے شان تیری بھلے بھلے رب میں درود گلے بیریاں نے پیرا تھلے چادرہ بشان والے ارشاد جان والے آدھی شان والے ارشاد جان والے تذکرے میں آمدے ہند صبح و شام دے تذکرے میں آمدے ہند صبح و شام دے بادشاہ غلام دے بادشاہ غلام دے بادشاہ غلام دے ایتا سنان والے ارشاد جان والے آدھی شان والے ارشاد جان والے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کا دروازہ آسمان کی طرف کھولیا نبی پاک واسطے سیڑھی اتاری گئی نبی پاک آسمان کی طرف جا رہے پہلے آسمان پہ پہنچے دوسرے آسمان پہ پہنچے تیسرے آسمان پہ پہنچے چوتھے پہ پہنچے ساتویں آسمان پہ پہنچ گئے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی ہے پھر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو جنت عطا کروایا اپنے پیغمبر کو جہنم کا عطا کروایا پھر اللہ رب العالمین نے آسمان ہوتے سدرۃ المنتہا پہ اپنے پیغمبر کو بلایا جناب ایتھے جبریل پاس کر دیتے ایتھے جبریل رک گیا ایتھے جبریل
جان کو انکار کر دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھو کہ میں نہیں آ سکتا، ایتھو کہ میری جان دی اجازت نہیں ہے، اللہ رب العالمین تھوڑے نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا دے میرے پیغمبر کھڑے نے، کتنے کھڑے نے؟ عند سدرۃ المنتہا، عند المنتہا جنت المأویٰ۔ اللہ دے پیغمبر اج اوتھے کھڑے نے جتھوں تے ایک ذات ہے، رب دی ذات ہے، جتھوں تے ایک ذات ہے، اللہ دی ذات ہے۔ میں کیوں اپنے پیغمبر دی شان کر خلوق کرا، میں کیوں اپنے پیغمبر دی شان کو بیان کرنے واسطے صدور دا سہارا لوا، اپنے بزرگیاں دا سہارا لے کر پھرا، میں اپنے پیغمبر دی شان بیان کرا گا۔ قرآن اندرو آج میرا پیغمبر جتھے پہنچ گئے جتھوں تے اللہ ہے، آج ساری دنیا میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے رہ گئی، سارے ولی میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے، سارے مولوی میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے، سارے بزرگ میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے، سارے پیر میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے، سارے اولیاء میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے، سارے نبی میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے، سارے نوری میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے، سارے سبیلا میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے، سارے اسماء میرے پیغمبر دے قدمہ تھلے۔ آج میرا پیغمبر اوتھے کھڑے جتھے ساری دنیا تھلے کھڑی ہے، جتھا میرا پیغمبر کھڑا ہے ساری دنیا تھلے کھڑی ہے، سب کچھ اپنا حضور یتیم پیغمبر کھڑا ہے جنہیں نبوت اعلان کی تھی۔ لوگ کہتے سن اے محمد تو پاک ہو چکے، تو مجنون ہو چکے، تو کون ہے، تیرا باپ فوت ہو گیا، تو یتیم پیدا ہوئے، تیرے کو کیویں کبھی اللہ بنا سکتے؟ اللہ نے آسمان کو تسلی دینے واسطے فرشتے کر دیتے۔ اے میرے محبوب پیغمبر پریشان ہوگا، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ میرے پیغمبر دا بڑا ہی عظیم معجزہ ہے۔ رات کے کچھ حصے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا زیادہ سفر کروایا، آسمان و زمین کی سیر، جنت اور جہنم کا نظارہ، اور سدرۃ المنتہا میں اللہ نے پہنچ کر کے اپنے پیغمبر کو تحفے نوازا۔ ان تحفوں کو ایک تحفہ نماز والا تحفہ ہے جن کو امتی بلا کہتے ہیں۔ نماز ایک بہت بڑا عظیم تحفہ ہے، اور تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ جڑا بندہ تحفے کی قدر نہیں کرتا، اللہ نے نظر اندر اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما يستوي